الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں لاہور اپنی تنظیمی دوستوں سے ملاقات کے لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اتوار کے دن تک یہاں رہوں گا۔ لیکن بدقسمتی سے جب میں صبح نکلا تو چکری انٹرچینج پر پنجاب پولیس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی، ہمارا راستہ روکا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے کارکنان کو ہراساں کیا گیا، کچھ ہمارے دوستوں کو گرفتار کیا گیا۔ منڈی بہاؤالدین اور سرگودا سے آئے ہوئے ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو روکا گیا۔ جب وہ آ رہے تھے تو ان کو پھر اٹھایا گیا، جیلوں میں بھیجا گیا۔ کل سے لاہور کے اندر ہمارے کارکنوں کے ساتھ جو ظلم، جبر اور فسطائیت ہو رہی ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا رویہ نہیں رکھا جاتا جس طرح کے پنجاب کی جعلی حکومت آج کل جو ہے بلکہ پچھلے 3 سال سے مسلسل پنجاب کی عوام کے ساتھ کر رہی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو حکومت پنجاب پر قابض ہے جعلی طریقے سے اور جو وفاق پر قابض ہیں وہ 8 فروری 2024 کو صرف اور صرف 17 سیٹیں لے کر آئی تھی۔ ان کو لایا گیا اس لیے تھا کہ پریس کانفرنس کے ذریعے کہا گیا تھا کہ آج سے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے، ملک کی اکانومی بہتر ہوگی اور ملک ترقی کرے گا، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔ جی ڈی پی گروتھ جو 2022 میں 6.2% پر تھا، آج وہ 2.6 اور 3% کے درمیان ہے۔ جو قرضہ 2022 میں ملک پر 43 ارب روپے تھا وہ 3 سال میں 80,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ جو ہمارا انڈسٹریل گروتھ ہے، بڑی بڑی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں، وہ اپنی فیکٹریاں یہاں بند کر رہی ہیں، ہمارا انڈسٹریل گروتھ منفی میں جا رہا ہے۔ جو بندہ بلند و بالا دعوے کر رہا تھا کہ میں پاکستانی عوام کے لیے اپنے کپڑے بیچوں گا، وہ PIA بیچ کر آج بیٹھا ہوا ہے۔ ملک کی یہ حالت ہے کہ پاکستان کا نوجوان 30 لاکھ آلریڈی جا چکا ہے پاکستان چھوڑ کر، باقی 30 لاکھ لوگ نوجوان وہ ملک چھوڑنے کے لیے در بدر کی ٹوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر آج اعلان ہو کہ پاکستان چھوڑ کر کون سا نوجوان جانا چاہ رہا ہے تو یہاں پر ہر ایمبیسی کے باہر 2 کروڑ کی قطاریں لگی ہوں گی۔ تمام پاکستانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان میں غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ جانی لحاظ سے ہو چاہے مالی لحاظ سے ہو، اور ہر نوجوان اپنا مستقبل تاریخ دیکھ رہا ہے۔ اب پاکستان میں جو لوگ ان کو لائے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، جو لوگ بند کمروں کے فیصلے پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، ان کی پریارٹیز کیا ہے، کیونکہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ وہ نیچے آ رہی ہے، انڈسٹریل گروتھ نیچے آ رہی ہے، اکنامک گروتھ ایسے ہیں کہ ہر کسان خودکشی کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن ان کی پریارٹیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کرے، پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ نہ کرنے دے، پاکستان تحریک انصاف کے تاحیات چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہ ہونے دے۔ یہ تو ان کی پریارٹیز ہے۔ جب آپ کی پریارٹیز ایک پارٹی کو ختم کرنے میں ہو، جب آپ کی پریارٹیز عمران خان کو جھکانے میں ہو، اس کو ڈرانے میں ہو، اس کو دبکانے میں ہو، تو بھائی جان آپ کا ملک پھر نہیں چلے گا، آپ کے ملک کا وہ حال ہوگا جو آج پاکستان کا ہے۔ شکریہ۔